میں کون ہوں؟ کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ میں کون ہوں؟ یہ جو آواز آ رہی ہے یہ میری آواز ہے، یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ میری نظر ہے، یہ میری آنکھ ہے، میں نہیں ہوں۔ یہ میری ناک ہے، یہ میں نہیں ہوں۔ یہ میرا چہرہ ہے، یہ میں نہیں ہوں۔ یہ میرا منہ ہے، میں نہیں ہوں۔ میری یہ انگلی ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرا بازو ہے، میں نہیں ہوں۔ اگر یہ کٹ جائے گا تو بھی میں رہوں گا۔ نظر ختم ہو جائے گی، نابینا ہو جاؤں گا، پھر بھی میں رہوں گا۔ یہ جو سن رہا ہوں یہ میری سماعت ہے، میں نہیں ہوں۔ اگر میری سماعت ختم ہو جائے گی تب بھی میں تو رہوں گا۔ یہ جو میں بول رہا ہوں میری آواز آ رہی ہے، یہ میرا بولنا بند ہو جائے تو میں ختم نہیں ہو جاتا ہوں، میں تو پھر بھی رہتا ہوں۔ لیکن میں مر جاتا ہوں، میں مر جاتا ہوں، اور جب میں مر جاتا ہوں تب پھر یہ میرے جسم کو جنازہ کہا جاتا ہے، میت کہا جاتا ہے، لاش کہا جاتا ہے، پھر یہ میں نہیں ہوتا۔ تو یہ میں ہے کیا چیز، میں ہوں کون؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اب خود کو ہم پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی غور ہی نہیں کیا کہ میں ہوں کون۔ آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا نقطہ سمجھاتا ہوں۔ بات تو بہت بڑی ہے اور یہ بات کوئی کہے گا بھی نہیں، اور جس کو اس بات کا علم ہے وہ بھی خاموش رہتا ہے اس بات کے حوالے سے، کیونکہ میں کو جانچنا، میں کو پرکھنا، میں کو دیکھنا، میں کو سمجھنا، اس پہ بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے، بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ کہا ہے، لیکن جو نقطہ آج میں بتانے لگا ہوں یہ خاص فقیری نقطہ ہے، اس نقطے پہ کوئی بندہ بات نہیں کرے گا۔ اور آج جب میں بات کر رہا ہوں تو تمام کتابی دنیا کے لوگ جو ہے نا وہ اس نقطے سے شاید اتفاق نہ بھی کریں، بلکہ زیادہ تر لوگ اتفاق نہیں کریں گے۔ پھر بھی میں یہ نقطہ بتا رہا ہوں، اور میں اس امید بھی بتا رہا ہوں کہ جو فقیروں کی محفل کو سمجھتے ہیں، فقیروں کی صحبت کو سمجھتے ہیں، فقیروں کی بات کو سمجھتے ہیں، فقیروں سے جن کا اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، جو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی کھڑکی ضرور کھولتا ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کھڑکی کھولتا ہے نا تو بات کچھ اور ہو جاتی ہے، پھر بات اور کہانی جو ہے نا وہ کتابوں سے آگے نکل جاتی ہے۔ اسکولوں میں عربی کتاب پڑھائی جاتی تھی، 6ٹھی 7ویں کلاس میں، 8ویں 9ویں میں بھی عربی کا ایک تھوڑا سا مختصر سا نصاب رکھا جاتا تھا، لیکن آج کل اسکولوں میں زیادہ تر انگریزی رائج ہے، عربی کا تقریباً کم و بیش کبھی کوئی اسکول ہے جہاں کوئی عربی کا نصاب موجود ہے، ورنہ عربی کا نصاب ختم ہو گیا۔ لیکن مدرسوں میں عربی آج بھی پڑھائی جاتی ہے۔ عربی میں ہم نے پڑھا کہ کتاب یعنی کوئی سی بھی عام سی کتاب،
شمسن سورج، کوئی سا بھی سورج، لیکن اس کے ساتھ الف لام لگائیں گے الشمس، یعنی الشمس کہیں گے تو خاص سورج کی کوئی بات ہو رہی ہے، الکتاب یعنی خاص کسی ایک کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھنا کہ عربی میں الف لام جہاں شروع میں لگ جائے کسی بھی اسم سے پہلے، اور اس میں ذات کے ساتھ الف لام لگتا نہیں ہے، یہ ہمیشہ اس میں صفات کے ساتھ لگتا ہے۔ صفت کا کوئی بھی اسم ہو اس کے ساتھ یہ لگتا ہے، جب یہ لگتا ہے تو پھر وہ خاص کسی کی طرف اشارہ بن جاتا ہے۔ اب جیسے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں رحیم، کریم، رزاق، رازق، حکیم، قادر، لطیف، خبیر، ستار، غفار، یہ نام لینے سے مراد اللہ نہیں ہوتا۔ آپ کریم کہیں گے تو اس سے یہ ہے کہ کریمی صفت کا آپ ایک عکس دے رہے ہو۔ آپ ستار کہو گے تو یعنی عیب چھپانے والا، وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، بندہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ غفار کہو گے درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ رحیم کہو گے تو رحم کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ رازق کہو گے تو روزی دینے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ خالق کہو گے تو وہ تخلیق کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ الف لام لگے گا الرحیم، الرحیم، الکریم، القادر، الغفار، الستار، الرزاق، الخالق، جب اس کے ساتھ الف لام لگے گا تب یہ خاص صفت اللہ کی ہو جائے گی، کہ یہ اب اشارہ اللہ کی طرف ہے کہ الخالق یعنی خاص وہ جو خلقنے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے، خلق کرنے والا ہے، وہ یہ الف لام کے لگنے سے اس کی تخصیص ہو جاتی ہے کہ یہ اب جو صفت بیان ہوئی ہے یہ رب کی صفت ہے، یعنی یہ اشارہ اب اللہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ لیکن جو لفظ اللہ ہے یہ اسم ذات ہے، لیکن اس اسم ذات میں شروع میں الف لام لگا ہوا ہے، اس میں ہے الف لام، لام ہے، الف لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، یعنی اس کا شروع کا الف اور لام ہٹا دیں تو یہ پھر ہو جائے گا خالی لا، یعنی شروع کا الف لام تخصیص والا اگر ہٹا دیتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے لا، پھر آگے آتا ہے ہو، لا ہو۔ اب بات شروع ہوتی ہے لا سے، کلمہ بھی شروع ہوتا ہے لا سے۔ سب سے بہترین منکر جو ہوتا ہے نا وہی سب سے بہترین مومن ہوتا ہے۔ یہ پہلے بھی میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ مومن کی پہلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ بہترین منکر بھی ہوتا ہے۔ جب تک وہ منکر نہیں بنے گا وہ مومن بن نہیں سکتا۔ منکر بننا ہے، دنیا کا منکر بننا ہے، پیسے کا منکر بننا ہے، دولت کا منکر بننا ہے، طاقت کا منکر بننا ہے، اسباب کا منکر بننا ہے، اپنی ذات کا، دنیاوی خداؤں کے، دنیاوی آسروں کے، دنیاوی اسباب کے، دنیاوی تمام چیزوں کا منکر بنے گا، ان سب کا انکاری ہوگا تو اللہ کا اقراری ہوگا۔ اللہ کا اقرار ہوگا بھی تبھی جب یہ ساری چیزوں سے انسان منکر ہو جائے، ان سب چیزوں سے انکار کر بیٹھے، لا الہ کوئی معبود ہے ہی نہیں،
سب سے پہلے تمام قسم کے معبودوں، تمام قسم کے الہ کی تردید کرنا، ان کا منکر ہونا سب سے پہلے لازم ہے۔ اب اس میں جو ابتدا ہوتی ہے لا کی، وہ اپنی ذات سے ہوتی ہے۔ ہم لا کی ابتدا لوگوں سے کرتے ہیں۔ ہمارے علماء کرام لا کی ابتدا بتوں سے کرتے ہیں کہ یہ معبود نہیں ہے، اللہ معبود ہے۔ بات یہ ہے کہ بتوں سے زیادہ بڑا بت، زیادہ مضبوط جو بت، جو خدائی کی پوری طاقت کے ساتھ ہمارے اندر موجود ہے، خدا بن کے بیٹھا ہے، وہ ہمارا اپنا نفس ہے۔ اس نے اپنی خواہشات کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اپنی آرزوؤں تمناؤں کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اپنی آسائشوں کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اپنی لذتوں کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ اس نے اپنی من مرضی کے حساب سے ہمیں تعلیم اور علم کی کھڑکیاں ہم پہ کھولی ہیں۔ قرآن بھی ہم نے پڑھا ہے یا سمجھا ہے تو اپنے نفس کے معیار کے حساب سے سمجھا ہے۔ اللہ کے معیار کے حساب سے ہم نے قرآن نہیں سمجھا، اللہ کے حبیب کے معیار کے حساب سے ہم نے قرآن نہیں سمجھا، قرآن کو قرآن کے اپنے معیار کے حساب سے بھی ہم نے نہیں سمجھا۔ قرآن اگر تھوڑا بہت ہم سمجھتے بھی ہیں تو اسے ہم اپنے نفس کے معیار کے حساب سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا نفس جہاں جہاں جس جس چیز کو اقرار کرے گا ہم اس کے اقراری بنتے جاتے ہیں، ہمارا نفس جس چیز کی تردید کرتا جاتا ہے ہم اس کے تردید کرتے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں کافر کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہمارا نفس کہتا ہے کہ یہ کافر ہم نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جو ایمان نہیں رکھتے، تو ہم نے اس کا ترجمہ یہی مان لیا ہے کہ وہ جو ایمان نہیں رکھتے وہ کافر ہیں۔ جو ایمان نہیں رکھتے وہ تو منکر ہے نا۔ اور کلمے نے سب سے پہلے تعلیمی انکار کی دی ہے کہ ہر طرح کے الہ کی، ہر طرح کے معبود کی، ہر طرح کے رب کی، ہر طرح کے خدا کی نفی کرنے سے، جب تک ان سب کی نفی نہیں کرتے ہو تب تک تم اپنے رب کو نہیں پہنچتے ہو۔ تو بات ہو رہی تھی کہ میں کون ہوں، تو سب سے پہلے اپنی ذات کا انکار کریں گے، اپنے وجود کا انکار کریں گے کہ یہ میرا وجود کچھ بھی نہیں ہے، یہ مٹی ہے، مٹی ہو جانا ہے۔ اگر اس میں کچھ عقل ہے تو اس کی دی ہوئی ہے، کچھ سمجھ ہے تو اس کی دی ہوئی ہے، اگر کچھ علم ہے تو وہ اس کی عطا ہے، اگر کچھ طاقت ہے تو اس کی ہے، میرا اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر صحت دی ہوئی ہے تو اس نے دی ہوئی ہے، مجھے بھوک دیتا ہے تو وہ دیتا ہے، اگر میں کچھ کھا لیتا ہوں اس کو ہاضمے کی جو ہے صلاحیت وہ بھی اس کی دی ہوئی ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اپنی ذات کا انکار کرنے سے، اپنی ذات کا انکار کرنے سے آپ نفی کی، نہی کی، انکار کی پہلی سیڑھی پہ، انکار کی سیڑھی کی پہلی پوڑی پہ آپ قدم رکھتے ہو۔ جب آپ اپنے ذات کے انکاری ہو گئے تو اپنی ذات سے آگے جو جو کچھ بھی ملے گا آپ اس کے انکاری ہوتے جاؤ گے۔ جب آپ سب کے پوری دنیا کی ہر چیز کے انکاری ہو جاؤ گے، یہ پہاڑ کچھ بھی نہیں ہے، یہ میرے رب کی ایک قدرت ہے، یہ پانی کچھ بھی نہیں ہے، میرے رب کی قدرت ہے، یہ زمین کچھ بھی نہیں ہے، میرے رب کی قدرت ہے، یہ جو کچھ بھی ہے میرا رب ہے، یہ پھول ہیں، یہ خوشبوئیں ہیں، یہ رنگ ہیں، یہ تتلیاں ہیں، یہ پرندے ہیں، یہ جانور ہیں، یہ حشرات الارض ہیں، یہ جو کچھ بھی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ درندے جن سے ہمیں خوف آتا ہے کہ کہیں چیر پھاڑ کے ہمیں کھا نہ لے، جنگل میں جاتے ہوئے کسی جانور کو دیکھتے ہیں تو ہم ڈر جاتے ہیں، یہ ہمارا نفس ڈرتا ہے، یہ ہمارا نفس ڈرتا ہے، کیونکہ خطرہ نفس کو ہے، موت کا خطرہ نفس کو ہے۔
مرض کا خوف، موت کا خوف، بھوک کا خوف، طاقت کی کمی کا خوف، رعب اور دبدبہ جانے کا خوف، اپنے آپ کو نہ منوا سکنے کا خوف اور اپنے آپ کو منوانے کا شوق، لذتوں کا شوق، خواہشوں کا شوق، خیالوں کا شوق، خوابوں کے پیچھے دوڑنے کا شوق، آسائشوں کا شوق، یہ تمام شوق بھی ہمارے نفس کے شوق ہیں۔ جب ان سب چیزوں سے ہم انکاری ہو جاتے ہیں، درندہ ہمیں درندہ نہیں لگے، رب کی ایک مخلوق اور اس کی قدرت لگے، سانپ ہمیں سانپ نہ لگے، رب کی ایک قدرت اور مخلوق لگے، ہمیں کوئی ڈر نہ لگے اس سے، پیسہ، دولت، شہرت، عزت، بادشاہی، حکومت، طاقت، یہ سب کچھ، ان سب چیزوں کا ہمارے اوپر کوئی رعب حاوی نہ ہو، یہ صرف رب کی طرف سے دی ہوئی ایک امتحان بھی ہو کہہ سکتے ہیں، ایک اس کی مہربانی بھی کہہ سکتے ہیں۔ کبھی اس کو امتحان مان لیا، کبھی اس کو مہربانی مان لی، لیکن یہ رب کا ہے، جو کچھ بھی ہے رب کا ہے، میرا کچھ نہیں ہے۔ اب جب لا میں آئے، لا کے معنی نہیں، کچھ بھی نہیں، nothing anything، nothing anything it means کہ something۔ جب کچھ نہیں ہے تو کیا ہے؟ خلا ہے۔ جب کچھ نہیں ہے تو خلا ہے، میرے ارد گرد کچھ نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ خلا ہے، یہ اسپیس ہے، یہ کائنات پوری میں اسپیس پھیلا ہوا ہے، خلا پھیلا ہوا ہے پوری کائنات میں، اس روح زمین سے لے کے پہلے آسمان تک، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں جناب سیارے، ستارے، گلیکسیز، ان سب کو اگر احاطے میں رکھا ہوا ہے تو اسپیس نے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، تو اسپیس نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، تو یہ جو اسپیس ہے یہ خدائی ہے، یہ خدا ہے۔ اب جب اس لا کے منزلوں میں آپ داخل ہو گئے اور دنیا کی ہر چیز آپ کے سامنے بے معنی ہو گئی، کسی کا خوف نہیں رہا، کسی کا شوق نہیں رہا، کسی کی طلب نہیں رہی، کسی کا ڈر نہ رہا، نہ جنتوں کی طلب رہی، نہ دوزخوں کا ڈر رہا، ہر چیز سے آپ مابرہ ہو گئے، ہر چیز کی آپ نے نفی کر دی۔ جب آپ خاص الخاص، الف لام لگا ہوا ہے اللہ، یعنی ایک خاص لا میں جب گھسو گے، اپنی ذات کے انکار سے، اس دنیا کے انکار سے، اس کائنات کے انکار سے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف میرے رب کی قدرت ہے، میرے رب کا کمال ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جنات، یہ فرشتے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہے تو صرف میرے رب کا کمال ہے، اس کی قدرت ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جب لا کی اس منزل تک آپ پہنچیں گے تو آگے ہے ہو کی جو شکل ہے وہ ایسے لکھا جاتا ہے نا، یوں زیرو کی شکل میں بھی لکھا جاتا ہے، یا ہلکا سا یوں نقطے کی شکل میں بھی لکھا جاتا ہے۔ یہ اصل میں وہ کھڑکی ہے جو میں کی کھڑکی ہے، اس کھڑکی سے جو آواز آتی ہے وہ آواز ہے میں۔ ہمارے حلق کی شکل کیا ہے؟ وہی گول ہے والی۔ ہمارے منہ کی شکل کیا ہے؟ وہی گول ہے والی۔ ہماری ذات میں نہ جانے کتنے جناب سوراخ ہیں، ہمارا رواں رواں ایک سوراخ ہے جس سے پسینہ نکلتا ہے، آکسیجن آتی جاتی ہے، یہ سب کچھ وہ ہو کا جو نقطہ ہے، یا وہ ہو کی جو کھڑکی ہے، وہ کھڑکی جب کھلتی ہے اس میں سے جو آواز آتی ہے نا وہ ہے میں۔ وہاں سے ایک سوال آتا ہے من انا، کہ میں کون ہوں؟ تو پھر اس کا جواب بھی وہیں سے آتا ہے کہ انا ربکم الاعلی،
میں تمہارا سب سے بڑا اور بلند اور عظیم اور رتبے اور قدرت والا رب ہوں۔ یہی فکرہ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو وہ جو فرعون نے میں کہی تھی، یا میں اور آپ جو میں کہتے ہیں، یہ میں ہے نفس کی، یہ نفس ہے جو ہم سے میں کہلواتا ہے۔ یہ میں جب ہم اپنے نفس کی ماریں گے تو ہم نفس کو ماریں گے۔ اور موتو قبل ان تموتو، مرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے۔ وہ یہی موت ہے کہ اپنے نفس کو مار دو، اپنی میں کو مار دو، اپنی طاقت کو مار دو، اپنی عزت کو مار دو، اپنی شہرت کو مار دو، اپنی دولت کو مار دو، اپنی عقل کو مار دو، اپنے علم کو مار دو، اپنے حسن کو مار دو، اپنی ہر چیز کو مار ڈالو۔ کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی ہے صرف اس مالک کا کرم ہے۔ تو یہ ہمارے نفس کی میں مرتی ہے اور رب کی میں شروع ہوتی ہے۔ یہ میرے نفس کی میں مرتی ہے اور میرے رب کی میں شروع ہوتی ہے۔ حقیقت میں یا تو رب ہے یا نفس ہے۔ اب آپ جو میں بول رہے ہو وہ کون سی بول رہے ہو؟ نفس کی میں بول رہے ہو یا رب کی میں بول رہے ہو؟ اور اگر نفس کی میں بول رہے ہو تو مطلب رب کے مد مقابل کھڑے ہو، اور رب کی میں بول رہے ہو تو آپ ولی ہو۔ اگر رب کی میں بول رہے ہو تو آپ ولی ہو، اور نفس کی میں بول رہے ہو تو پھر آپ رب کے مقابلے میں خود ایک رب بن کے کھڑے ہوئے ہو۔ اس لیے اس میں کو یہ پہچان لو کہ ہم یہ میں کا لفظ جو استعمال کر رہے ہیں، یہ میں کون سی ہے، میں کیا ہوں، میں کون ہوں، نفس ہوں یا رب ہوں؟ میں نفس ہوں یا رب ہوں؟ مجھے آگے چل کے حاضر کس کے ہونا ہے؟ نفس کے آگے حاضر ہونا ہے یا رب کے آگے حاضر ہونا ہے؟ تو مجھ میں سے اگر کوئی آواز نکلتی ہے تو کس کی نکلے؟ رب کی نکلے یا نفس کی نکلے؟ اور اگر رب کی آواز نکلے گی تو کرم کی آواز نکلے گی، مہربانی کی آواز نکلے گی، محبت کی آواز نکلے گی، عطا کی آواز نکلے گی، شفا کی آواز نکلے گی۔ اور اگر نفس کی آواز نکلے گی تو حسد کی آواز نکلے گی، جلن کی آواز نکلے گی، بغض کی اور عناد کی آواز نکلے گی، دوسرے کو چھوٹا کرنا، دوسرے کو گرانا، اپنے آپ کو بہتر اور اچھا بتلانا۔ اس بات کی انا، کس بات کی انا؟ اگر یہ کوئی طاقت ہے یا حسن ہے یا جوانی ہے یا علم ہے یا عقل ہے یا مال ہے یا دولت ہے یا شہرت ہے، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ کیا تمہارا ہے؟ یہ کیا تمہارا ہے؟ وہ چاہے تو ایک لمحے میں چھین نہیں سکتا، اور اگر وہ چھین سکتا ہے تو تمہارا نہیں ہے۔ جب تمہارا نہیں ہے تو پھر یہ کس بات کی انا ہے، کس بات کی میں، کس بات کی اکڑ ہے؟ تو ابلیس کی نفس کی انا کو مار دو، اپنی ذات میں ایک حقیر اللہ تعالیٰ کی صرف اور صرف فرما بردار اور اس کی برگزیدگی اور اس کی بندگی میں اپنے آپ کو سونپ دو۔ پھر دیکھو، پھر جو میں نکلتی ہے اس میں شفا کتنی ہے، پھر جو میں نکلتی ہے اس میں دیکھو عطا کتنی ہے، پھر جو میں نکلتی ہے پھر اس میں دیکھو کیا ہوتا ہے۔ پہلی بات تو ایسے میں نکلے گی نہیں، پھر لفظ نکلے گا ہم، پھر لفظ نکلے گا ہم۔ اور یہ ہم کیوں نکلتا ہے؟ اس لیے کہ یہ لطائف ہے ہمارے اندر، اور وہ بہت سارے ہیں۔ 7 لطائف تو یہ ہیں، پھر ان کے آگے جزے ہیں، پھر ان لطائف اور جزوں کے اپنے اپنے لطائف اور جزے ہیں۔ تو یہ ایک پوری مخلوق ہے جو ہمارے اندر ہے۔ تو یہ جو کچھ ہے وہ ہم ہیں، میں نہیں۔ یہ جو کچھ بھی ہے یہ ہم ہیں۔
اس میں اللہ بھی شامل ہے، اللہ کا حبیب بھی شامل ہے، اس کا نور بھی شامل ہے، اس کی عطا بھی شامل ہے، اس کا کرم بھی شامل ہے، اس کی رحمت بھی شامل ہے، اس کی قدرت بھی شامل ہے، اس کی طاقت بھی شامل ہے، اس کا جمال بھی شامل ہے، اس کا جلال بھی شامل ہے، اس کا کمال بھی شامل ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہے جمع کا صیغہ ہے، بہت ساری ایک مخلوق ہے، ایک بہت بڑی کائنات ہے، یہ ہم ہیں، ہم، میں نہیں ہوں۔ میں یا تو نفس کو ہے یا میں رب کو ہے۔ اب اگر میں ہے تو پھر سوچ لو کہ میں کون ہوں، میں نفس ہوں یا میں رب ہوں۔ اب اگر میں رب ہوں تب بھی میں بھٹک گیا ہوں، اگر میں نفس ہوں تب بھی میں بھٹک گیا ہوں۔